24 سال پہلے 2001 کی نسبتاً ٹھنڈی صبح نیو یارک میں امریکہ کی شان سمجھے جانے والے 2 مینار، جن کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی تھی، یعنی ورلڈ ٹریڈ سینٹر، صرف 2 گھنٹوں کے اندر 2 مسافر طیاروں کی زد میں آ کر 3000 سے زائد افراد کی جان لے چکے تھے۔ 2 جہاز، 2 عمارتیں، اور صرف چند لمحوں میں پوری دنیا کی نفسیات بدل گئی۔ وہ صرف ایک لمحہ نہیں تھا، ایک صدمہ تھا، اور ہر صدمے کے بعد انسان صرف ایک ہی چیز تلاش کرتا ہے: چہرہ۔ دنیا نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ یہ کیوں ہوا، دنیا یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ کس نے کیا۔ اور بس پھر کچھ ہی دنوں میں ایک نام سامنے آیا، ایک دہشت گرد، جس نے اس پورے سانحے کی منصوبہ بندی کی۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آیا تھا، اس نے کیا سوچا، اس کے پیچھے کون سی سیاست تھی، بلکہ مسئلہ تو اس کے نام میں تھا: اسامہ بن لادن۔ سمجھے؟ نہیں نا؟ دوبارہ سنیے: اسامہ بن لادن، یعنی ایک مسلم شناخت۔ ایک شخص کے جرم کو 1.5 ارب لوگوں کی پہچان بنا دیا گیا۔ امریکہ میں ایک ہی نعرہ گونجنے لگا: مسلمان دہشت گرد ہے۔ Every Muslim is a terrorist. Islam hates us. Islamic terror groups. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. اس کے بعد تاریخ تیز ہو گئی، جنگیں شروع ہوئی۔ افغانستان 20 سال میں 1,74,000 سے 2,12,000 جانے گئے۔ عراق 8 سال اور 28 دن میں 5 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، شہر مٹ گئے، لاکھوں قتل ہوئے، کروڑوں بے گھر ہوئے، اور یہ سب ایک سادہ کہانی کے تحت ہوا کہ دہشت گردی کا ایک ہی مذہب ہے، اور وہ ہے اسلام۔ لیکن تاریخ ایک بات بار بار ثابت کرتی آئی ہے: دہشت گردی کسی نظریے سے نہیں چلتی، وہ طاقت، خوف اور سیاست سے چلتی ہے۔ مگر خوف کو ایک کہانی چاہیے ہوتی ہے، اور کہانی کو ایک ولن، اور اسی ولن کی تلاش میں ایک تصور نے جنم لیا، جسے ہم مسلم پیراڈاکس کہتے ہیں۔ لیکن آج 24 سال بعد اس پیراڈاکس کو ایک گہری ضرب لگتی ہے۔ اس بار پھر ایک اور واقعہ، ایک اور سانحہ، ایک اور دہشت گردی، ایک اور عوامی جگہ اور ایک اور حملہ آور۔ لیکن اس بار بھیڑ میں ایک غیر مسلح ہیرو بھی موجود تھا، جو اپنے ایک وار سے کئی زندگیاں بچا لیتا ہے۔ پھر خبریں چلتی ہیں لیکن کوئی نام نہیں لیتا۔ اسرائیل اسے یہودی کہتا ہے۔ فار رائٹ اسے مسیحی بناتے ہیں، جبکہ امریکی صدر اسے کہتے ہیں ایک بہادر آدمی، ایک ہیرو۔ It's been a very, very brave person actually who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So very brave person who's right now in the hospital. یہاں ایک چیز غائب رہتی ہے، اس کا نام، اس کی شناخت، کیونکہ اگر وہ بتا دی جائے تو کہانی بدل جاتی ہے، پیراڈاکس ٹوٹ جاتا ہے، اصل ولن کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اور یہ ہیرو اس اسکرپٹ میں فٹ نہیں بیٹھتا جس پر دنیا پچھلے 20 سال سے چل رہی ہے، کیونکہ یہ ہیرو تھا ایک مسلمان۔ ہر کہانی میں آج ولن مسلمان ہے، ہالی ووڈ، بالی ووڈ سے لے کر سیاسی حقیقتوں تک۔ السلام علیکم۔ لیکن آپ میں سے کتنے لوگ اس کہانی کو جانتے ہیں جو کسی مغربی شہر میں شروع نہیں ہوئی تھی؟ نہ نیو یارک، نہ لندن، نہ سڈنی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے افریقہ کے ایک سنسان راستے پر، کینیا کے شمال میں منڈیرا کے قریب، سال 2015۔ ایک عام سی مسافر بس میں کام پر جانے والے لوگ، کچھ عیسائی تو کچھ مسلمان، اور پھر اچانک درمیان سفر میں کچھ مسلح افراد بس کو گھیر لیتے ہیں۔ کوئی نعرہ نہیں، کوئی بحث نہیں، بس ایک سادہ سا حکم: مسلمان الگ ہو جائیں۔ سب جانتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب کیا تھا۔ یہ زندگی اور موت کا انتخاب تھا۔ دہشت گرد مسلمانوں کی جان بخش رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اپنی سیٹ سے ہلتا تک نہیں ہے۔ بس ایک آواز گونجتی ہے: ہم الگ نہیں ہوں گے، یا سب کو مار دو یا سب کو چھوڑ دو۔ ہم الگ نہیں ہوں گے، یا سب کو مار دو یا سب کو چھوڑ دو۔ تمام مسلمان مسافر اپنے اسلامی لباس اتارتے ہیں، ٹوپیاں، چادریں، اسکارف، اور اپنے عیسائی ساتھیوں کو دے دیتے ہیں۔
ان کو چھپانے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، اور بس یوں ہی ہار مان کر چند لمحوں بعد وہ دہشت گرد بس کو چھوڑ کر چلے گئے، اور یوں درجنوں زندگیاں بچ گئی۔ کس نے بچائی؟ مسلمانوں نے، دہشت گردوں کے سامنے ہمت دکھا کر۔ کسی نے بھی تمام مسلمانوں کو امن پسند نہیں کہا، قربانی دینے والا نہیں کہا، حالانکہ اتنی دیر میں تو تمام مسلمان ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں۔ سوال تو یہ تھا کہ اگر واقعی میں مسلمان دہشت گرد ہوتے جیسا کہانیوں میں دکھائے جاتے ہیں تو یہ بس وہیں قبرستان کیوں نہ بن گئی؟ خیر اب 2025 میں پھر سے یہ پرانا گھسا پیٹا نیریٹو بدل رہا ہے۔ اسی سال اکتوبر کے مہینے میں برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں ایک خطرناک واقعہ ہوتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی گاڑی کو لوگوں میں گھما دیا جو اس وقت یہودی عبادت گاہ کے باہر جشن منا رہے تھے۔ اس حملے کے کچھ ہی عرصے بعد آسٹریلیا میں ایک یہودی رہبائی سے پوچھا گیا کہ یہاں ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نے پورے ایمان سے جواب دیا کہ ایسی چیز آسٹریلیا میں نہیں ہو سکتی، لیکن 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں 41 سالہ رہبائی ایلائی شلینگر کے اس بیان کے بعد آسٹریلیا میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس یقین کو ہلا کر رکھ دیا۔ دسمبر 2025 سڈنی کے بوندائی بیچ کا ایک روشن دن۔ یہودی کمیونٹی کے چھوٹے چھوٹے گروہ جشن منا رہے تھے کیونکہ آج یہودیوں کا ہانوکا فیسٹیول تھا جو شام 5 بجے شروع ہوا تھا۔ اس فیسٹیول میں ایلائی شلینگر بھی شامل تھا، اور جب سبھی اپنی اپنی سیلیبریشن میں مصروف تھے، شام کے قریب 6:40 پر 2 مرد کالے لباس میں کار پارک کے شمال میں پیدل پل سے لوگوں پر گولیاں برسانے لگتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک سیدھی بولٹ ایکشن رائفل اور ایک شاٹ گن تھی۔ ایمرجنسی سروس کو 6:57 پر اطلاع دی گئی۔ 2 حملہ آور اس وقت وہاں موجود تھے، ایک 28 سالہ نوید اکرم جبکہ دوسرا اس کا باپ 50 سالہ ساجد اکرم۔ نوید آسٹریلیا میں پیدا ہوا تھا جبکہ ساجد 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا آیا تھا۔ ان دونوں حملہ آوروں کی طرف سے پورے 7 سے 8 منٹ تک مسلسل فائرنگ چلتی رہتی ہے۔ پھر چھوٹا شوٹر کچھ ٹائم کے لیے وقفہ لیتا ہے اور بائی پاس کر کے آنے والے لوگوں کو ہاتھ ہلا کر بھگا دیتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے یہودی اجتماع کی طرف فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ ہجوم بھاگ رہا تھا، چیخیں، درد، خوف ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اور اسی ہجوم میں ایک مسلمان آگے بڑھتا ہے۔ اس کے پاس نہ تو کوئی ہتھیار تھا اور نہ ہی کوئی دفاعی ساز و سامان۔ فروٹس بیچنے والا شخص صرف ایمان کی طاقت کے ساتھ انسانیت کی بھلائی کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ صحیح وقت پر صحیح قدم سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ ان 2 مسلح افراد کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ بنا کسی پروفیشنل ٹریننگ کے اس نے نہتے ان کے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی، اور ایک کا ہتھیار چھیننے میں وہ کامیاب بھی ہو گیا، لیکن پھر دوسرے حملہ آور نے پیچھے سے بزدلانہ وار کیا، جس کے نتیجے میں اسے 2 گولیاں لگی، مگر زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ فائرنگ روکنے میں کامیاب رہا، اور اس طرح کئی زندگیاں بچ گئی، کئی حادثات ٹل گئے۔ ایک عینی شاہد یعنی آئی وٹنس نے تقریباً 11 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کی، شوٹرز کی بائیں جانب سے تقریباً 50 میٹر کے فاصلے پر۔ مسلسل فائرنگ کی اس ویڈیو میں پولیس افسر کو پل کی طرف بڑھتے، زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے اور ابتدائی مقابلہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دوران کئی پولیس افسران نے اپنی پسٹل سے شوٹرز پر فائر کیا۔ ایک ڈیٹیکٹیو نے تقریباً 40 میٹر کے فاصلے پر ایک درخت کے پیچھے سے فائر کر کے ایک حملہ آور کو ہلاک کر دیا جبکہ دوسرے کو زخمی کر دیا۔ زخمی حملہ آور کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس پورے سانحے میں 14 افراد کی جان گئی اور کئی زخمی ہوئے، تقریباً 40 کے قریب، لیکن کئی مزید افراد کی جان جا سکتی تھی اگر وہاں پھل فروش موجود نہ ہوتا۔ خیر میڈیا نے تو اسے ایک انسان کہا، ٹرمپ نے اسے ایک ہیرو کہا، اسرائیلی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ یہودی نے یہ کام کیا ہے، فار رائٹ نے دعویٰ کیا کہ ایک مسیحی تھا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اس کا نام تھا الاحمد، یعنی کہ ایک مسلمان، اور یہ تھا ایک زوردار تماچا اس مسلم پیراڈاکس پر جسے ویسٹ نے کئی جانیں لے کر پچھلے 20 سالوں میں بلڈ کیا ہے۔ ایک عام انسان جس نے اپنی شناخت کو چھپائے رکھا تاکہ انسانیت کی خدمت پر کوئی سایہ نہ پڑے، ایک چھوٹے سے محلے میں پیدا ہوا، تعلیم حاصل کی، خاندان کی خدمت کی، اپنی کمیونٹی کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہا۔ اس دن بھی اس کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ وہ کسی مذہب یا قوم کی خاطر نہیں بلکہ انسانیت کی خاطر خطرے کی طرف بڑھا۔ نیتن یاہو، میڈیا اور دنیا کی اکثریت نے
اسے اپنے اپنے سیاسی اور مذہبی زاویے میں فٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ داستان ہو معصوم یہودی بمقابلہ خطرناک مسلم دہشت گرد۔ لیکن الاحمد نے سب کو مات دی۔ ایک سادہ انسان، ایک مسلمان جس نے اپنی ہمت اور قربانی سے اس کہانی کے پورے نیریٹو کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس ہیرو کا مذہب اسلام تھا اور شناخت مسلم۔ مسلمانوں کی تاریخ اس طرح کے کئی ہیروز سے بھری پڑی ہے جو ظلم اور خوف کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ ظالم کا کوئی بھی مذہب ہو، مسلمان ہمیشہ ظلم کے خلاف لڑتا ہے۔ اگر آج سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ویسٹ اس کہانی کو بھی چھپا دیتا، جیسے اس سے پہلے اس نے کئی کہانیاں چھپائی ہیں۔ چلیے سناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس پوری کہانی کے پیچھے کی یہودی سازش بھی سمجھنا ہوگی، جو یہودی پچھلی کئی صدیوں سے دنیا کو معصوم یہودی والا چورن بیچنے کے لیے کرتا آ رہا ہے۔ کیا آپ نے اس پورے حملے میں ایک انوکھی چیز نوٹس کی؟ جی ہاں، اسرائیل کا کانفیڈنس۔ نتنیاہو نے کتنے کانفیڈنس سے بھری پریس کانفرنس میں زندگیاں بچانے والے ہیرو کو یہودی کہہ کر بلایا، لیکن آخر کیوں؟ اسے اتنی پر اعتمادی کیسے کہ بچانے والا یہودی تھا؟ تو سنیے کہانی کے اندر کی کہانی۔ ایک اسرائیلی لائر اور ایکٹیوسٹ حملے سے صرف ایک دن پہلے آسٹریلیا پہنچتا ہے اور حملے کے دوران اس کے سر کے پاس سے گولی گزر کر جاتی ہے، لیکن اس حالت میں بھی وہ سیلفی لینا نہیں بھولتا۔ پھر پٹی کروانے کے بعد بھی وہ اپنے چہرے سے خون صاف کیے بغیر ہی انٹرویوز دیتا ہے۔ You don't know how you got shot or hurt? I got hit in the head. I'm bleeding. You lost a lot of blood. I've lost blood. بھلا دنیا کا کون سا ہی ڈاکٹر ہوگا جو بنا خون صاف کیے مرہم پٹی کرے؟ ڈاکٹر چھوڑو، ایک عام انسان بھی کبھی ایسا نہ کرے۔ پھر یہ سب کیوں؟ چلیے آپ کو ایک پرانی کہانی سناتے ہیں، پھر آگے سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ 20ویں صدی کی شروعات میں عراق کے یہودی معاشرتی زندگی میں گہرائی سے شامل تھے۔ انہیں اکثر عربی یہودی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ ثقافتی طور پر عربی تھے، عربی بولتے تھے، عراقی موسیقی اور ادب میں حصہ لیتے تھے اور ساتھ ہی حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز تھے۔ مثال کے طور پر عراق کے پہلے وزیر خزانہ ساسونیکسل یہودی تھے۔ 1948 سے پہلے بیشتر عراقی یہودی خود کو سب سے پہلے عراقی سمجھتے تھے اور ابتدائی طور پر یورپ کے زائنسٹ تحریک میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ وہ عراق میں خوشحال اور محفوظ زندگی گزار رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کشیدگی بڑھنے لگی۔ 1930 کی دہائی میں جو عرب قوم پرستی کی لہر ابھری تھی اب وہ جان پکڑ رہی تھی، اور ساتھ ہی اس وقت تک نازی بھی یہودیوں کے کھلے دشمن بن چکے تھے۔ اور یوں 1941 میں پرو نازی حکومت نے عراق میں ایک خوفناک قتل عام کیا جسے فرہود کہا جاتا ہے۔ اس میں 180 یہودی قتل کیے گئے۔ یہ واقعہ یہودی برادری کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کئی یہودی وہیں رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ 1950 اور 1951 کے درمیان میں اچانک بغداد میں یہودی مقامات کو ہدف بنا کر 5 بم دھماکے ہوتے ہیں۔ اس میں یہودی کیفے اور یہودی عبادت گاہیں شامل تھی۔ یہودیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے بم دھماکے کر رہے تھے تاکہ وہ اپنے اثاثے چھوڑ کر بھاگ جائیں اور حکومت پر قبضہ کر لیں۔ تاریخی ماہرین جیسے اوئچلم نے اس یہودی سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے بتایا کہ ان میں سے بعض دھماکے اسرائیلی ایجنٹس یا پھر مقامی زائونسٹ نے زمینی نیٹ ورک کے ذریعے کیے تھے۔ A series of bombs created a panic which led more and more Jews to register to leave the country. There always been rumors that Israel, the Mossad, was involved in the bombings. مقصد واضح تھا، یہودیوں کو جلد سے جلد کسی بھی بہانے اسرائیل منتقل کیا جا سکے، کیونکہ آپ خود سوچیں مارچ 1950 میں عراق کی حکومت نے خود ڈیجیٹلائزیشن ایکٹ پاس کیا تھا، جس کے تحت یہودی قانونی طور پر ملک چھوڑ سکتے ہیں اگر وہ اپنی عراقی شہریت اور اپنی جائیدادیں چھوڑ جائیں تو۔ اور شروع میں اس ایکٹ پر چند ہی افراد نے دستخط کیے تھے، لیکن بم دھماکوں کے بعد ہنگامہ مچ گیا، بینک اکاؤنٹس منجمد ہوئے، انہیں موقع ملا۔ اب 1951 سے 1992 تک اسرائیل نے آپریشن ازرار اور نہیمیہ کے ذریعے ایک وسیع فضائی ترسیل منظم کی، جس میں تقریباً 1,20,000 سے 1,30,000 یہودی صرف چند ماہ کے عرصے میں اسرائیل منتقل ہو گئے۔ تو اب سمجھے، وہ لوگ جو دوسروں پر الزام لگانے میں اعتماد دکھاتے ہیں، عالمی سطح پر اپنی امن پسند والی تصویر پیش کرتے ہیں، اکثر اپنے کھیل کے پیچھے خود ہی چھپے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ ہر سانحے میں سب سے زیادہ کانفیڈنٹ یہی دکھیں گے آپ کو۔ اور اس کھیل کا سب سے مہلک پہلو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بطور ولن پیش کرنا ایک طویل مسلسل مشینری بن چکی ہے۔
جھوٹی تاریخ، دھوکہ اور خوف کے امتراج نے ایک روایت پیدا کی کہ ہر دہشت گرد یا خطرہ مسلمان سے جڑا ہے، جبکہ حقیقت میں طاقت، سیاست اور پروپیگنڈے کے اس کھیل میں اکثر دیگر ہاتھ ہوتے ہیں۔ یقین نہیں آتا نا؟ چلیے آپ کو چند واقعات گنواتے ہیں جہاں مسلمان ہیروز نے اس پروپیگنڈا کو کھلا چیلنج کیا ہے۔ یہ 2015 کی بات ہے۔ پیرس کی گلیوں میں دہشت گردی کے سائے تھے۔ اسی دوران ایک مسلح شخص ہائپر کاشر سپر مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے اور بس مسلح شخص کو دیکھ کر خوف، چیخیں اور موت کا دھواں ہر طرف چھا جاتا ہے۔ اور اسی دوران سپر مارکیٹ سے باہر ایک مسلمان لاسانا بتیری مالی سے تعلق رکھنے والا سپر مارکیٹ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اندر داخل ہونے کے بعد حملہ آور سے بچتے اس نے وہاں موجود یہودی خریداروں کو ایک سرد خانے میں چھپا دیا اور سرد خانے کا کولنگ سسٹم بند کیا، روشنی بند کی، سبھی کو خاموش رہنے کی ہدایت دی اور پھر خود پولیس کے لیے اندر سے چابیاں اور دکان کے نقشے لے کر باہر نکلا اور اسی کی یہ معلومات پولیس کے لیے زندگی بخش رہنمائی بنی۔ انہی معلومات کی بدولت ریسکیو ٹیم نے حملہ آور کو قابو کر کے یرغمالیوں کی جان بچائی۔ دنیا نے اگین چند لمحے کے لیے اسے سنجیدہ امداد دینے والا کہا، تعریفی کلمات بھی دیے، لیکن یہ کہانی ہمیشہ سائے میں رہی۔ لاسانا بتینی ایک مسلمان جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر غیر مسلم کی جان بچائی، ایک ہیرو جس کو دنیا نے چھپایا کیونکہ حقیقت اتنی پیچیدہ تھی کہ اس کو فٹ کرنا آسان نہیں تھا۔ آخر کو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان یہودیوں کو بچاتا ہے؟ رکیے، ابھی اور بھی واقعات باقی ہیں۔ آج ہم ویسٹ کے بنے اس مسلم پیراڈاکس کی قبر کھود کر رہیں گے۔ آپ سب میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے 2017 کی وہ شام مانچسٹر میں آریانا گرانڈے کنسرٹ میں ایک دھماکہ ہوا؟ صدمے، خوف اور موت کے بیچ ایک تاریک لمحہ پیدا ہوا اور اسی اندھیرے میں انسانیت کے کچھ چراغ جل اٹھے۔ سجاد میاں، ایک ٹیکسی ڈرائیور، رات بھر بے خوفی سے نوجوانوں اور خاندانوں کو مفت سفر کراتا رہا، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا پس منظر کے ہوں۔ وہ سب کو محفوظ طریقے سے ان کی منزل تک پہنچاتا رہا۔ اس کی گاڑی ایک چھوٹا سا جہاز تھی جو خوف کی لہروں میں پھنسے لوگوں کے لیے روشنی بنی۔ اسی دوران کئی مسلمان طبی کارکن اور ڈاکٹرز بھی چھپ کر نہیں بیٹھے۔ انہوں نے ایمرجنسی میں جا کر زخمیوں کا علاج کیا، کچھ نے ہسپتالوں میں 24 گھنٹے سے زیادہ کام کیا اور دنیا نے شاید کبھی ان کا ذکر نہیں کیا، سرخیوں میں ان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سب جو اپنی جان اور آرام کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آگے کھڑے ہوئے تھے، اصلی ہیرو تھے۔ اور پھر 2014 کا وہ دن جب سڈنی کے ایک کیفے میں 16 گھنٹے کی خوفناک محاصرے کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ ڈر، خوف اور نامعلوم موت کی فضا ہر طرف تھی۔ اس اندھیرے میں ایک روشنی اٹھی۔ سلینا، ایک مسلمان قیدی، اپنے ساتھی یرغمالیوں کے لیے طاقت کا ستون بن گئی۔ اس نے خوفزدہ افراد کو تسلی دی، ان کے دلوں کو سکون پہنچایا اور ایک پل کا کام کیا جو خوف کے کناروں کو جوڑتا تھا۔ ہر لمحہ، ہر سانس اس نے انسانیت کی طاقت کو ظاہر کیا۔ دنیا نے شاید اس کی تعریف کم کی، شاید اخبار اور میڈیا نے اس کے نام کو گمنامی میں رکھ دیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس نے ایک مسلمان ہو کر غیر مسلمانوں کی جانیں، حوصلے اور امید بچائی۔ یہ کہانیاں ہمیں پھر یاد دلاتی ہیں، مسلمان خطرے کے لمحات میں اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، جبکہ دنیا طویل روایت پر یقین رکھتی ہے۔ مسلمان برابر ہے دہشت گردی کے اور دہشت گردی برابر ہے خوف کے۔ یہ دیگر تمام کہانیاں ایک ہی سبق دیتی ہیں، ہیرو کبھی بھی قوم، مذہب، شناخت کے دائرے میں نہیں آتا۔ ہیرو تو وہ ہوتا ہے جو ظلم، خوف اور موت کے سامنے انسانیت کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ ایک دہشت گرد نہ کسی مذہب کا نمائندہ ہوتا ہے، نہ کسی ثقافت کا، نہ کسی خدا کا، اور جب ہم ایک انسان کے جرم کو ایک پوری شناخت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ہم نہ صرف نفرت پیدا کرتے ہیں بلکہ ہم اگلا سانحہ تیار کرتے ہیں۔